اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین, ویورز اینڈ لسنرز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین, ہم اگر اپنے گرد و نواح میں دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے ہمارے سراؤنڈنگ میں جو کچھ ہے ہم اسے دیکھیں, تو ہمیں نہ اپنا آپ سمجھ میں آئے گا اور نہ ہی جو کچھ ہمارے ساتھ معاملات ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں, بہترین صورت میں پیدا فرمایا. اور اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعضاء پر غور کریں کہ آنکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی جگہ پر لگائی ہیں, یہ ناک, یہ کان, یہ منہ, ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقام پر اسے چسپاں فرمایا, اپنے مقام پر لگی ہوئی ہے. لیکن اگر تھوڑا سا یہ اعضاء, یہ چیزیں اوپر نیچے ہو جائیں, مثال کے طور پر کبھی غور کریں کہ ہمارا ناک تھوڑا سا اوپر ہو جائے, ہمارا منہ تھوڑا سا نیچے ہو جائے, یا منہ اوپر ہو جائے اور ناک نیچے ہو جائے, یا آنکھیں اپنے مقام سے کسی اور جگہ پر لگی ہوئی ہوں, تو انسان کتنا ڈراؤنا نظر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احسن تقویم, بہترین صورت میں پیدا فرمایا. اور جو عزت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے, جو تکریم انسان کو دی ہے, کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آئی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی, اسے خشکی اور تری میں رہنے کا ڈھنگ عطا فرمایا, اور ہم نے تمام مخلوقات پر اسے فضیلت عطا فرمائی. یہ انسان اگر اللہ والا بن جائے, اللہ کا ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پھر انسان مخلوقات میں افضل ہے. اور اگر یہ انسان اپنے مقام سے گر جائے تو پھر فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ انسان چوپایوں کی طرح ہے, جانوروں کی طرح ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. تو انسان کو اپنا انسان ہونا سمجھنا ہوگا. ناظرین و سامعین, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں اس کے مابین جو چیزیں بنائیں, فرمایا کہ لکم, یہ انسان یہ تیرے لیے بنائی ہیں, یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں. یہ چاند, سورج, ستارے, ناظرین یہ پہاڑ, یہ زمین, یہ آسمان, یہ سب کا سب اللہ رب العالمین نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں. پھر آپ دیکھیں یہ 4 موسم, گرمی, سردی, خزاں, بہار, یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مفاد کے لیے بنائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں مختلف جانوروں کا ذکر فرمایا, اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جانور انسانوں کے مفادات کے لیے ان کی تخلیق فرمائی. کسی جانور پر انسان بوجھ لاتا ہے, کسی جانور پر سواری کرتا ہے, کسی کا گوشت کھاتا ہے, کسی کا دودھ پیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیا پیاری بات ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, یہ مویشیوں میں تمہارے لیے نصیحت ہے. کبھی تم نے سوچا کہ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ, تم جو دودھ پیتے ہو یہ جو ہے وہ خون اور گوبر کے درمیان, ایک درمیان سے ایک نالی میں یہ صاف شفاف دودھ آ رہا ہے, جس سے انسان متمتع ہوتا ہے. ناظرین انشاءاللہ میں مزید عرض کرتا ہوں, لیکن ہمیں جانا ایک بریک کی جانب. ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جانور بھی بنائے, یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے,
کسی پر ہم سواری، کسی پر سامان لاتے ہیں، وہ سامان جو خود ہم نہیں اٹھا سکتے، گدھے پر آپ دیکھیں جو ہے وہ منو سامان ہم لاد دیتے ہیں، وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف لے جاتا ہے۔ جس کنویں کو ہم نہیں چلا سکتے ناظرین، اس بیل سے ہم کام لیتے ہیں اور وہ کنواں چلاتا ہے۔ آج کل مشینیں ہیں، لیکن کسی زمانے میں آج بھی آپ گاؤں دیہاتوں میں دیکھیں تو جانوروں سے بے شمار کام لیے جاتے ہیں۔ کون لیتا ہے؟ انسان۔ پھر آپ دیکھیں کہ آگ، ہوا، پانی، مٹی، جسے عناصر اربعہ کہا جاتا ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے از حد ضروری ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، تخلیق ہوئی ہیں۔ آگ نہ ہو تو انسان کو فرق پڑتا ہے، آگ کو فرق نہیں پڑتا۔ پانی نہ ہو، انسان مر جائے لیکن پانی ویسا کہ ویسا موجود رہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین ہوا ہے، آکسیجن انسان نہ لے تو انسان مرنے کے قریب ہو جائے لیکن ہوا کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مٹی ہے، انسان اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مکانات کہاں بنائے گا اور کہاں رہے گا، لیکن انسان نہ ہو تو مٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رہے یہ ساری چیزیں انسان سے پہلے ہی تخلیق ہوئیں اور انسان کو یہ عطا کی گئیں۔ انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا فرمائی، لیکن یہ انسان نہ ہو تو ان چیزوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی چیز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ چیزیں انسان کے لیے ضرور پیدا ہوئی ہیں، تخلیق ہوئی ہیں۔ تو انسان کس کے لیے ہے؟ کیا انسان فقط سونے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ تو اور مخلوقات بہت تھیں۔ کھانے پینے کے لیے پیدا ہوا تو اور مخلوقات کافی تھیں۔ اگر اپنی خواہشات کے تابع ہونے کے لیے پیدا ہوا تو یہ جانور کافی تھے، یہ درندے کافی تھے۔ پھر انسان کس کے لیے پیدا ہوا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، ہم نے تمہیں فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ وہ جانچ لے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ چاند، سورج، ستارے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اے انسان سب جہاں تیرے لیے، تو خدا کے واسطے، تو اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اپنے مقصد کو جان اور اس مقصد کو پورا کر۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الانعام آیت نمبر 144، 144 نمبر آیت کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اپنے ساتھ کلام پاک ضرور رکھیں، اور پھر ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ اسے انثیینی پڑھیں گے، لیکن وقف کی صورت میں انثیین پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ قل ایک کلمہ، حمزہ زبر آ دوسرا، الذکرین تیسرا، حرم چوتھا، ام پانچواں، الانثیین چھٹا، اما ساتواں، اشتملت آٹھواں، علی نواں ہی دسواں، ارحام 11واں۔ ناظرین کل 11 کلمات موجود ہیں۔ اب ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قل الذکرین، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ کو ذال کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ذال حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ حمزہ پر چونکہ مد کی علامت ہے، اسے 4 سے ناظرین اسے جو ہے وہ 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ قل الذکرین، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ حرم، را پر زبر، یہاں بھی را کو پر پڑھیں گے۔ ام الانثیین،
मिलाकर पढ़ने की सूरत में मीम को लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। अमिल उन्सयैनी अम्मा इश्तमलत, मिलाकर पढ़ने की सूरत में मीम को शीन के साथ मिलाएंगे, दरमियान से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। अम्मश्तमलत, ये असल में अला है नाज़रीन, यहाँ पर इसे अलई पढ़ा गया क्योंकि ही के साथ इसे मिलाया गया। ही असल में हु है, लेकिन अलई हु पढ़ना ये मुश्किल है नाज़रीन, इसमें यानी मुश्किल है, इसीलिए इसको इसके मुश्किल होने को दूर करने के लिए इसे ही पढ़ा गया, अलई ही। और अरबी में आम तौर पर यह है कि जहाँ पर पढ़ना मुश्किल होता है तो वहाँ वो तब्दीलियाँ करते हैं ताकि मुश्किल को आसानी में तब्दील किया जाए। अरहामु अल उन्सयैन, रा साकिन मा कबल हमज़ा पर ज़बर, रा साकिन को पुर पढ़ेंगे, यहाँ मीम को लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान में अलिफ यानी हमज़ा को दरमियान से हज़फ किया जाएगा। चलते हैं नाज़रीन कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले यहाँ पर आप मुलाहिज़ा फरमाएं नाज़रीन कि कुल मिलाकर 11 कलिमात हैं, कुल मिलाकर 11 कलिमात हैं। और अब हम जो है वो इन 11 कलिमात में से जो अस्मा हैं, अफ़आल, हुरूफ हैं, इनकी लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे, और साथ ही साथ क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर क़ुरआन में हम पढ़ते हैं, उर्दू में भी हम यूज़ किया करते हैं, तो उन कलिमात की हम निशानदही करेंगे। और नाज़रीन ताकि आपके लिए समझना मज़ीद से मज़ीद आसान होता चला जाए। और मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि कुरान और उर्दू एक तकाबुल जो हम पेश करते हैं, तकाबुल क्या होता है कि हम एक समझाने के लिए, आसान करने के लिए कि जी आप ये जो कलिमा पढ़ रहे हैं, कुरान में तिलावत कर रहे हैं, तो ये उर्दू में भी हम यूज़ करते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। वरना इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है नाज़रीन कि कुरान को हम उर्दू के तनाज़ुल में ही पढ़ना शुरू कर दें, ये बात याद रखिएगा। पहला इसम है अज़्ज़करैन, पहला इसम है अज़्ज़करैन, अज़्ज़करैन। दूसरा इसम है अल उन्सयैन, अल उन्सयैन। ये दूसरा इसम है। तीसरा इसम है ही ज़मीर, तीसरा इसम है ही ज़मीर। चौथा इसम है अरहामु, तीसरा इसम ही ज़मीर, चौथा अरहामु। ये हो गए 4 अस्मा। अब आइए नाज़रीन चलते हैं अफ़आल की तरफ। पहला फ़ेल है कुल, पहला फ़ेल है कुल। दूसरा फ़ेल है हर्रमा, दूसरा फ़ेल है हर्रमा। तीसरा फ़ेल है इश्तमलत, तीसरा फ़ेल है इश्तमलत। ये 3 अफ़आल हो गए। अब नाज़रीन हम चलते हैं हुरूफ की जानिब। पहला हर्फ आप देखें कि वो है हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, ये पहला हर्फ है। और दूसरा हर्फ है अम, तीसरा हर्फ है अम्मा, दूसरा अम, तीसरा अम्मा, और चौथा है अला, चौथा है अला। तो 4 अस्मा हैं, 3 अफ़आल हैं और 4 हुरूफ हैं।
कुल मिलाकर नाज़रीन 11 कलिमात हुए। तो सबसे पहले आप देखें अज़्ज़करैन, हम अस्मा की तरफ चलते हैं। ज़करैन इसका मुफ़रद है अज़्ज़कर, इसका मुफ़रद है अज़्ज़कर। और आम तौर पर नाज़रीन हम देखते हैं कि अज़्ज़कर जो है ये मुफ़रद है और अज़्ज़कर कहते हैं मुज़क्कर को। किसी भी जोड़े का जो नर है उसे आम तौर पर अज़्ज़कर कहा जाता है और अज़्ज़कर कहते हैं मुज़क्कर। उर्दू में नहीं कहते मुज़क्कर और मुअन्नस, तो मुज़क्कर अज़्ज़कर इसका माना है मुज़क्कर। और अज़्ज़करैनी दो मुज़क्कर, अज़्ज़करैनी दो मुज़क्कर। और इसी तरीके से नाज़रीन अल-उन्सयैनी, अल-उन्सयैनी उन्सा, उन्सा इसका माना है मुअन्नस और उन्सयैनी दो मुअन्नस, अल-उन्सयैनी दो मुअन्नस। और आम तौर पर मुज़क्कर और मुअन्नस नाज़रीन इसी से हैं और हम उर्दू में इस्तेमाल भी करते हैं। तो नंबर 1 मुज़क्कर हम इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मुज़क्कर, और नंबर 2 मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं जो कि इसी से है, तो इसीलिए मैंने यहाँ मुअन्नस लिख दिया। इसके बाद ही ज़मीर, ही ये वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। आप देखें कि यहाँ पर अला के साथ इस्तेमाल हो रही है और वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर जब मुत्तसिल होती है तो हु और बाज़ औक़ात ही की शक्ल में होती है। और इसी तरीके से मुनफसिल हो यानी कलमे से जुदा हो तो उस सूरत में हुआ की शक्ल होती है, हुआ हु यही, इसका माना होगा वो उस इस। हुमा तस्निया मुज़क्कर गायब की ज़मीर है, चाहे मुत्तसिल हो चाहे मुनफसिल हो, इसका माना है वो दोनों उन दोनों। और जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर आती है हुम, चाहे मुत्तसिल हो चाहे मुनफसिल हो, इसका माना होगा वो सब उन सब उन्हें। याद रहे नाज़रीन कि मुत्तसिल होने की सूरत में बाज़ औक़ात हिम की शक्ल में भी इस्तेमाल होती है, जैसे बिहिम अलैहिम। इसके बाद अरहाम, अरहाम कहते हैं नाज़रीन यानी इसका मुफ़रद है रहम, रहम कहते हैं पेट को, रहम कहते हैं आम तौर पर पेट को और अरहाम इसकी जमा है। हम भी आम तौर पर ये पढ़ते हैं ना कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रहम मादर में तशरीफ़ लाए यानी माँ के पेट में, पेट मुबारक में तशरीफ़ लाए, तो रहम कहते हैं पेट को, अरहाम बहुत से पेट। और हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामी कैफ़ यशा, तीसरे पारे में जहाँ सूरह नाज़रीन आले इमरान शुरू हो रही है उसी सफ़े पर ये आयत करीमा है कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामी कैफ़ यशा, कि वही रब है जो माओं के पेटों में जैसे चाहता है सूरतें तख्लीक फरमाता है। तो अरहाम काफ़ी मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इस्तेमाल फरमाया है। और आम तौर पर रहम हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, रहम मादर आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नाज़रीन आइए अफ़आल की तरफ चलते हैं। पहला फ़ेल है कुल, कुल फ़ेल अमर हाज़िर मारूफ सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर और इसका माना है कि तू कह। याद रहे नाज़रीन के फ़ेल अमर वो फ़ेल के जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, किसी काम के करने का कहा जाए, हुक्म दिया जाए। जैसे तू ये काम कर, तू उठ, तू बैठ, तू बाहर निकल, तू अब अंदर आ, तू कह, तू ये बात कर, तू मत, तो ये सारे के सारे ये हुक्मिया जुमले कहलाते हैं, इससे अमर कहा जाता है। फ़ेल अमर वो फ़ेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए और फ़ेल नहीं वो फ़ेल के जिसमें किसी काम से रोका जाए। तो कुल ये फ़ेल अमर है, इसका माना है तू कह। लेकिन जब नाज़रीन किसी ज़ी मनसब के लिए कहा जाएगा तो उसका क्या होगा, माना क्या होगा, तू आप कहिए या आप फरमाइए। क़ाल यक़ूलु क़ौलन, कौल इसका मज़दर आता है जो कि आम तौर पर उर्दू में हम बकसरत इस्तेमाल करते हैं। कौल का माना है बात। इसके बाद नाज़रीन हर्रमा, हर्रमा फ़ेल माज़ी मारूफ सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसका माना है उसने हराम किया, उसने हराम किया, उसने हराम किया। और नाज़रीन इसका मज़दर है हर्रमा युहर्रिमु तहरीम, तहरीम कहते हैं हराम करना, तहरीम कहते हैं हराम करना। नाज़रीन आम तौर पर ये यानी हमारे यहाँ लड़कियों के बच्चियों के नाम भी रखे जाते हैं, तो तहरीम का माना होता है हराम करना। लेकिन इस एतबार से कि हुर्मत वाला होना, तो इस एतबार से रखना तो दुरुस्त है, लेकिन नाम ऐसे रखने चाहिए कि जिनकी निस्बत किसी अल्लाह वाले से हो या अल्लाह वाले से हो। इसके बाद इश्तमलत फ़ेल माज़ी मारूफ सीगा वाहिद मुअन्नस गायब, इसका माना यह है कि वो शामिल हुआ या वो शामिल हुई। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर इसका माना होगा कि वो उसने लिया,
اس نے لیا یا وہ لیے ہوئے ہے۔ انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ پہلا حرف حمزہ زبر آ، یہ استفہام کے لیے، استفہام کا معنی ہے سوال۔ تو آ معنی کیا؟ ام ناظرین اس کا معنی ہوتا ہے یا۔ اس سے پہلے آپ نے او پڑھا ہے جس کا معنی یا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا یہ کر لو یا یہ کر لو، تو یہ یا کے معنی میں ہے۔ ام کا معنی ہے یا۔ اما اس کا معنی ہوتا ہے جب کہ، جب، لیکن یہاں پر بھی اس کا معنی ہے یا، یہاں پر اس کا معنی ہے یا۔ علا استعلا، استعلا کا معنی ہوتا ہے بلندی، یہ استعلا کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر بھی ہوتا ہے اوپر بھی ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین 11 کلمات میں آپ دیکھیں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں کسی نہ کسی صورت میں یوز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ذکرین میں مذکر، انثیین میں مؤنث، ارحام میں رحم اور کل میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ قاف لام پیش کل، حمزہ ذال کھڑا زبر آ، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، را یا زبر رائی، نون زیر نی، قل آذکرین، حرا زبر حر، را زبر را، میم زبر ما، حرما، حمزہ زبر آ، میم لام زیر مل، امل، حمزہ نون پیش ان، سا زبر سا، یا زبر یئی، نون زیر نی، انثیینی، حمزہ میم زبر ام، میم شین زبر مش، ام مش، تا زبر تا، میم زبر ما، لام تا زبر لت، ام مشتملت، عین زبر آ، لام یا زبر لی، حاضر ہی علیہ، حمزہ را زبر ارحا، الف زبر حا، میم لام پیش مل، ارحامل، حمزہ نون پیش ان، سا زبر سا، یا زبر یئی، نون زیر نی، انثیینی۔ اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے انثیین۔ چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جس طرح عام طور پر نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قل آپ کہیے، آ کیا، الذکرین دو نر، حرما اس نے حرام کیے، ام یا، الانثیین دو مادہ، اما یا جو، اشتملت شامل ہے، علی پر، ہی اس، ارحام رحم، الانثیین دو مادہ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ آپ کہیے، کیا اس نے دو نر حرام کیے یا دو مادہ حرام کی، یا وہ جسے دونوں مادہ اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہے۔ آپ کہیے، کیا اس نے دو نر حرام کیے یا دو مادہ حرام کی،
یا وہ جسے دونوں مادہ اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پر مویشیوں کا، جانوروں کا بیان ہے، اور خاص طور پر میں عرض کرتا چلوں کہ اس سورت کا نام سورہ الانعام اسی لیے ہے کہ انعام کہتے ہیں مویشی، جانور، اور انعام اس کی جمع ہے، الانعام اس کی جمع ہے۔ تو الانعام چونکہ اس صورت میں مویشیوں کا بکثرت ذکر کیا گیا ہے، تذکرہ کیا گیا ہے، تو اسی لیے اس صورت کو بھی الانعام کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ناظرین گزشتہ کل ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اللہ نے اونٹ کی قسم سے 2 اور گائے کی قسم سے 2 جوڑے پیدا کیے۔ 2 جوڑوں کا پہلے ذکر تھا، یعنی 4 جوڑے آج ذکر فرمائے، اور 4 جوڑوں کا اس سے پہلے ذکر تھا ناظرین کہ جس میں ضأن اثنین، بھیڑ، اور اسی طریقے سے مینڈھا اور بکرا اور بکری 4 ہو گئے۔ اسی طریقے سے ناظرین اونٹ اور اونٹنی 6 ہو گئے، اور پھر گائے اور بیل کل ملا کر 8 ہو گئے، جن کا ذکر پچھلی آیت کریمہ میں آیت نمبر 143 کے آغاز میں تھا کہ ثمانیۃ ازواج، اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے۔ پھر اس میں ناظرین خاص طور پر آپ دیکھیں، میں نے ابتداءً بھی ایک بات عرض کی تھی اس کے پروگرام کے انٹرو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے مفادات کے لیے پیدا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ ضأن اثنین، اس میں ناظرین چاہے آپ بھیڑ کو لے لیں، چاہے مینڈھے کو لے لیں، انسان کیا کیا فوائد ان سے حاصل نہیں کرتا، کیا ان کی گوشت کو استعمال نہیں کرتا، گوشت کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے۔ پھر ناظرین اس کی اون سے خاص طور پر کتنے فائدے انسان اٹھاتا ہے، اون سے، اس کی کھال سے، چمڑے سے کیا کچھ نہیں بنتا ناظرین، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو انسان کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے، یہ چیزیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، انسان مختلف فوائد حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین بکرے اور بکری کا جو ہے وہ بیان ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بکرے کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے، بکری کا دودھ بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اور بکری کا دودھ تو کہتے ہیں کہ بڑا فائدہ مند ہے، اور اسے استعمال بھی کرتے ہیں، پیتے بھی ہیں۔ تو ناظرین آپ دیکھیں کہ اس سے بھی کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اونٹ جو ہے ناظرین، ایک اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، کتنا بڑا جانور ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر غصے میں آ جائے، اور اونٹ کے لیے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ بدلہ لینے والا جانور ہے، بدلہ لینے والا جانور ہے، اور یہ ناظرین بدلہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اسی لیے میں ضمناً یہ بات بھی عرض کروں کہ خواب میں کوئی دیکھے کہ اونٹ میں نے دیکھا وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بدلہ لینے والا دشمن ہے جو پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اتنا انسانی قد سے کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لگام کے ذریعے، ایک رسی کے ذریعے انسان کے قابو میں دے دیتا ہے، ایک نکیل کے ذریعے انسان کے قابو میں آ جاتا ہے۔ انسان جہاں چاہتا ہے اسے موڑ دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، اس پر کتنا سامان لادا جاتا ہے۔ کبھی اس مارکیٹ میں جائیں کہ جہاں پر ناظرین جو ہے وہ گھریلو اشیاء کا سامان ملتا ہو، ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جانا پڑتا ہو، تو وہاں پر آپ کو گدھا گاڑی بھی نظر آئے گی، وہاں پر آپ کو اونٹ گاڑیاں بھی نظر آئیں گی، اور یعنی منو ٹنوں سامان یہ اونٹ لے کر کہاں کہاں جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا جانور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انسان کے اختیار میں دیا ہے، انسان کے اختیار میں دے کر انسان کے فائدے کے لیے اس کو دے دیا ہے کہ انسان اس سے فائدے اٹھاتا ہے، سامان بھی جو ہے وہ لاتا ہے، سواری بھی کرتا ہے، اور پھر اونٹنی کا دودھ بڑا فائدہ مند ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے، اور ناظرین آج کل تو یہ بھی کہا جاتا ہے، بلکہ سائنس نے پروف کیا ہے، آقا علیہ السلام نے تو اونٹنی کا دودھ جو ہے نوش فرمایا، اور فرمایا کہ یہ برکت والا ہے، ایک برکت والا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرما دیا۔ لیکن آج سائنس یہ پروف کر رہی ہے کہ جن کو جگر کے امراض ہیں، جیسے ہیپیٹائٹس سی ہے، اس کے لیے خاص طور پر یہ بڑا فائدہ مند ہے، اور پیا جائے تو اللہ رب العالمین شفا عطا فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جانور ایک ہے، لیکن انسان کتنے فائدے، کتنے مفادات اٹھا رہا ہے، اور پھر اس کی کھال سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ناظرین ذکر ہے گائے اور بیل کا۔ آپ دیکھیں کہ بیل
ہل بھی چلاتا ہے، اور آپ کے کنویں کے معاملات اب کسی گاؤں دیہات میں چلے جائیں، میں نے عرض کیا کہ آج کل تو مشینز لگ گئی ہیں، لیکن ابھی بھی ناظرین کسی پسماندہ علاقے میں چلے جائیں تو آپ کو بیل کی آنکھوں پر پٹی نظر آئے گی اور وہ گول گول گھوم رہا ہوگا، بظاہر وہ گھوم رہا ہے لیکن پورے کھیت کو وہ سیراب کر رہا ہے۔ یہ انسان، اب دیکھیں کہ بیل غصے میں آ جائے تو کسی کو چھوڑے نہیں، لیکن اتنا یعنی بڑا طاقتور بیل اللہ تبارک و تعالی انسان کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور انسان لگام کے ذریعے، ایک رسی کے ذریعے اسے چلاتا ہے، نکیل کے ذریعے اسے چلاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ناظرین آپ دیکھیں کہ بیل گاڑیاں بھی استعمال ہوتی ہیں، سامان بھی لادا جاتا ہے، پھر کھال سے بھی کام لیا جاتا ہے، اون، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گائے، خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جن مویشیوں کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، جن کی ماداؤں کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کتنے پیارے انداز میں فرما رہا ہے کہ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں سے کیا، من بین فرث و دم لبنا، فرمائے گوبر اور خون کے درمیان سے ایک نالی جا رہی ہے، صاف شفاف وہاں سے ہوتا ہوا دودھ آ رہا ہے۔ انسانی عقل کام نہیں کرتی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے ہاضمے کے لیے کتنا اچھا ہے جو تمہیں یہ عطا فرمایا جاتا ہے، گندگی کے درمیان سے آتا ہے، صاف شفاف، جسے دنیا یعنی کائنات والے استعمال کرتے ہیں، دنیا والے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام جانور آپ دیکھیں کہ انسان کتنے فائدے اٹھا رہا ہے، اور پھر اس کے اگینسٹ انسان یہ کرے کہ وہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا شروع کر دے، اپنے تئیں نظریات گھڑنا شروع کر دے۔ وہ تو فرما رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو شمار کرتے چلے جاؤ گے تم شمار نہیں کر سکتے، تھک جاؤ گے۔ ہاں یہ ہے کہ شکر ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں ناشکری نہ کرو۔ تو یہ اپنے نظریات کو گھڑنا اور اپنے عقیدوں کو گھڑنا نہ، یہ ناظرین یہ بڑا ظلم ہے، ایسا کرنے والا بڑا ظالم ہے۔ اس کا یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ہم پر اتنا کرم فرمایا، یہ ہمارے لیے پیدا کی، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیں، اس کے رسول کے تمام احکامات کو مانیں۔ انشاءاللہ مزید باتیں کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ ناظرین یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی خطے کسی ملک سے ہو، اور اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ ناظرین دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ ناظرین و سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اللہ رب العالمین اگر وہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی اس پر نعمتیں جو ہے وہ فرمائی ہیں، کتنی نعمتوں کا ظہور فرمایا ہے، تو انسان سوچتا رہ جائے یہ نعمتیں ختم نہیں ہوتی، اور انسانی سوچیں بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن انسان سوچتا رہ جائے کہ یہ بھی میرے لیے، یہ بھی میرے لیے، یہ بھی میرے لیے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، لیکن انسان کیوں دور بھاگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے بھگا دیا ہے، تو اپنے رب کی طرف آتا کیوں نہیں ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی ہے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے اور کس خوبصورتی کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، لیکن انسان بھاگتا چلا جا رہا ہے، رب تعالیٰ پھر بھی اسے جو ہے یاد فرما رہا ہے اور اپنی طرف آنے کا حکم دے رہا ہے۔ ناظرین دنیا میں، کائنات میں یہ مثال ہمیں نہیں ملتی کہ کوئی کسی کا لے کر بھاگ جائے، کوئی کسی کا جرم کر کے بھاگ جائے، کوئی کسی کا مجرم ہو ناظرین، اور پھر اسے اتنے پیار سے بلایا جا رہا ہو۔ یہ فقط اللہ رب العالمین ہے جو اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں، شاہین، میں نے سبق سنانا تھا۔ جی میری بہن آپ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہیلو جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ذکرین حرم انثیین، میں پڑھتا ہوں آپ اسے ریپیٹ کرتی چلی جائیں۔ امل انثیین
أما اشتملت أما اشتملت عليه عليه أرحام أرحام الأنثيين. الأنثيين. ترجمہ پڑھیں گی آپ؟ جی جی. قل أذكرين. نہیں، آپ نے وہ پڑھ لیا نا، سبق تو ہو گیا ہے. آذکرین، یہ تو سبق ہو گیا ہے. ترجمہ پڑھیں گی آپ؟ آپ کہیے کیا اس میں دو نر حرام کیے یا دو مادہ. ہیلو. جی جی فرمائیں، پڑھیں. آپ کہیے کیا اس نے دو نر حرام کیے یا دو مادہ حرام کیے زیادہ، جیسے دونوں مادہ اپنے پیٹوں میں لے لیے ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا، لیکن قل آذکرین نہیں ہے، قل آذکرین. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے شام 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. اس پروگرام کو اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ryqtv.tv اس پر آپ ہمیں کوشچنز بھیجتے ہیں، ان کے آنسرز قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو دی جاتے ہیں. اور www.facebook.com/ryqtv اس پر آپ ہمیں کامنٹس بھیج سکتے ہیں، ہمارے اس پیج کو لائک کر سکتے ہیں، اور آپ کے مشوروں کا ہمیں انتظار رہتا ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.